اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیرتی کی قسمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، السلام علیکم وبرکاتہ۔ کیا ہم واقعی غیرت مند ہیں یا ہم نے آہستہ آہستہ اپنی غیرت کھو دی ہے؟ آج کا موضوع بہت حساس بھی ہے اور بہت ضروری بھی۔ بغیرتی کی قسمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تعارف: اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو عزت، حیا اور غیرت سکھاتا ہے۔ غیرت وہ جذبہ ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے اور اپنے دین، خاندان اور عزت کی حفاظت پر آمادہ کرتا ہے۔ جب یہی جذبہ ختم ہو جائے تو اسے بغیرتی کہا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ بغیرتی کی مختلف اقسام کیا ہیں۔ نمبر 1، دینی بغیرتی۔ یہ سب سے خطرناک قسم ہے جب انسان اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرے، نماز چھوڑے، گناہوں کو معمول سمجھے اور دین سے دور ہو جائے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جب ایک مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو تو یہ دینی بغیرتی کی علامت ہے۔ مثال، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ، سود اور حرام کام عام ہو گئے ہیں اور لوگ اسے نارمل سمجھنے لگے ہیں۔ نمبر 2، خاندانی بغیرتی۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان اپنے گھر والوں کی عزت و وقار کا خیال نہ رکھے، خصوصاً مرد اگر اپنی بہن، بیوی یا بیٹی کے معاملات میں بے حس ہو جائیں تو یہ بڑی بغیرتی ہے۔ اسلام نے مرد کو قوام بنایا ہے، یعنی ذمہ دار۔ اس کا کام ہے اپنے گھر کی حفاظت کرنا، نہ کہ آنکھیں بند کر لینا۔ مثال، اگر گھر میں بے پردگی، غلط تعلقات کے راستے اختیار کیے جا رہے ہوں اور گھر کا سربراہ خاموش رہے تو یہ خاندانی بغیرتی ہے۔ نمبر 3، معاشرتی بغیرتی۔ جب معاشرے میں برائی ہو رہی ہو اور لوگ خاموش تماشائی بن جائیں، یہ بھی ایک خطرناک بغیرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، اگر نہ کر سکے زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں برا جانے۔ مثال، اگر ظلم ہو رہا ہو، کسی کے حقوق پامال ہو رہے ہوں اور ہم صرف ویڈیو بنا کر شیئر کر رہے ہوں، آواز نہیں اٹھائیں تو یہ معاشرتی بغیرتی ہے۔ نمبر 4، اخلاقی بے غیرتی۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان جھوٹ، بے حیائی، بد کرداری اور گناہوں کو اپنائے اور پھر اس پر کوئی ندامت بھی محسوس نہ کرے۔ اسلام میں حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ جب حیا ختم ہو جائے تو انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ مثال، سوشل میڈیا پر بے حیائی، جھوٹ اور فحش مواد کو فخر کے ساتھ شیئر کرنا، یہ اخلاقی بغیرتی کی واضح مثال ہے۔ آج ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہم صرف دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں یا ہم خود بھی اس خاموشی کا حصہ ہیں جو بغیرتی کو بڑھا رہی ہے؟ نمبر 5، نظامی یا عدالتی بغیرتی۔ یہ ایک انتہائی اہم اور حساس پہلو ہے۔ جب ملک کا عدالتی نظام انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے، جب مظلوم کو انصاف نہ ملے اور ظالم بچ نکلیں، تو یہ صرف کمزوری نہیں بلکہ ایک اجتماعی بغیرتی ہے۔ اسلام میں انصاف کو بنیادی ستون قرار دیا گیا ہے۔ بے شک اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ مثال، اگر سالوں کیس چلتے رہیں، مظلوم در در کی ٹھوکریں کھائیں اور آخر میں بھی انصاف نہ ملے تو یہ صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ پورے نظام کی ناکامی ہے۔ ایک معاشرہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس میں انصاف قائم نہ ہو۔ اہم پیغام: غیرت کا مطلب سختی یا ظلم نہیں بلکہ یہ ایک توازن ہے۔
عزت، حیا اور ذمہ داری کا ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھے، معاشرے میں برائی کے خلاف کھڑا ہو اور اپنے کردار کو پاکیزہ رکھے۔ اختتام، آئیے آج ہم سب خود سے سوال کریں، کیا ہم واقعی غیرت مند ہیں یا ہم نے معاشرے میں رائج ناانصافی اور ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کر کے بے غیرتی کو قبول کر لیا ہے؟ اللہ ہمیں حقیقی غیرت، حیا اور ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے، انصاف قائم کرنے اور حقیقی غیرت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کی معلومات، آپ کا چینل سمجھ ٹی وی، دلچسپ خبریں، منفرد تجزیے اور تاریخی حقائق پر مبنی ویڈیو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں دیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی بھی نیا ویڈیو مس نہ ہو۔ دیکھیں، سیکھیں اور سمجھیں، صرف سمجھ ٹی وی پر۔